جی آغاز کرتے ہیں ہم سب. شکریہ آپ کے وقت کا. 8ویں نشست ہے، فلسفے کے کچھ مباحث پر طلبانہ استفادہ کر رہے تھے. تو گزشتہ نشستوں میں جو بنیادی مباحث ہیں مادیت کے اور مثالیت پسندی کے، اس کو ہم نے سمجھا. تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو خود مثالیت پسندی کا نقطہ نظر ہے، ظاہری بات ہے جہاں یہ پیدا ہوا تو وہاں بھی کچھ ایوالو ہوا ہوگا. تو جو ابتدائی لوگ ہیں، سقراط ہیں، افلاطون ہیں، ارسطو ہیں، ان کے ہاں یہ نقطہ نظر کیا ایک ہی طرح سے پایا جاتا ہے یا خود وہاں پر اس کے مختلف شیڈز ہیں؟ اس کو اگر ہم آج زیر بحث لیں. میں نے کوشش کی تھی کہ آپ حضرات وہ بنیادی بات سمجھ لیں جس سے فلسفے کا یہ مدرسہ فکر اپنی ابتدا کرتا ہے، اور 2-3 نشستوں میں ہم نے اس کی توضیح کی. اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ تینوں بڑے فلسفی یعنی سقراط، سوکریٹس، پلیٹو، افلاطون اور ارسطوٹل، اس ساری بحث کو کیسے بیان کرتے ہیں اس پر ایک بالکل اجمالی نظر ہم ڈالیں گے. کیونکہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ آپ کو ان فلسفیوں کی تاریخ پڑھنی ہے، ان کے حالات دیکھنے ہیں، اس کے لیے بہت کتابیں ہیں، اس میں وقت نہیں صرف کرنا چاہیے. جب ان کی بات اصول میں سمجھ لی جائے تو اس کے بعد پھر حالات زندگی ایسی چیز نہیں کہ جس کے لیے میری آپ کی کسی کی توضیح کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں سب چیزوں کو. تو سب سے پہلے ایک بہت مختصر تبصرہ سقراط پر. سقراط کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ اسی مدرسہ فکر کے اوپر کھڑا ہے لیکن اس کا کوئی نظام فکر نہیں ہے. یعنی ایک فلسفی اپنا جو نظام بنا دیتا ہے پورا کا پورا، جیسے کہ آگے افلاطون کو ہم دیکھیں گے کہ وہ بنا رہا ہے، یہ سقراط یہاں نہیں ہوا. اس کے ہاں صداقت اور نیکی یہ بنیادی چیزیں وہ ان کی تلاش میں سرگردہ ہے. اس کے ہاں تلاش کا عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ اس کے نتائج کو کسی نظام فکر میں بدلے. تاہم جو کچھ بھی ہمیں اس کی تعلیمات ملی ہیں اس کی براہ راست کوئی کتاب نہیں ہے. افلاطون ہی نے جو کچھ بیان کیا ہے. یہ طے کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سقراط کتنا ہے، افلاطون کتنا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہمیں میسر ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے 4 بنیادی خصائص ہیں. یعنی یہ صداقت، حسن، نیکی، اس کی طلب میں وہ کیا طریقہ اختیار کرتا. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے ایک تنقیدی منہاج پیدا کیا، ایک میتھڈولوجی لوگوں کو دی جو اصل میں اصول علم کی تحقیق کرتی. یعنی آپ ایک لفظ بول دیتے ہیں، آپ ایک تصور کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے اس کو کہ یہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو بے شمار تضادات ہوتے ہیں جن کے اندر ہم الفاظ بولتے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک تنقیدی عمل کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اصول علم کیسے پیدا ہوتے ہیں. اس کے ہاں بڑی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے رحمانہ تنقید ہوتی. وہ ایک چیز کو اٹھائے گا اور اٹھا کر اس کی تحلیل کرنا شروع کر دے گا، اس پر سوالات اٹھانا شروع کر دے گا. اس کے منہاج یا اس کی میتھڈالوجی کا ایک بنیادی عنصر جو ہے وہ اس کا تنقیدی کام ہے. دوسری چیز جو اس کے ہاں بہت اہمیت رکھتی ہے وہ عقلیاتی استدلال ہے. اسے اصرار ہے کہ یہ سفر نہیں طے ہو سکتا جب تک کہ آپ عقل کو رہنما بنا کے استدلال کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے. یعنی تنقیدی منہاج بھی ظاہر ہے کہ اس کے اسی اذعان کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ذہن انسانی کو جستجوئے حقیقت میں سب سے بڑا عامل سمجھتا ہے. یعنی محض یہ نہیں کہ میرے حواس نے ایک چیز کو اخذ کر لیا، اچھا یہ تو ہوچ پوچ، آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس کو جان لیا، اس کو کوئی نام دے دیا. نہیں، یہ ذہن انسانی ہے جو اصل میں آپ کو جستجوئے حقیقت کی صحیح شرح بتاتا ہے. اسی کو آپ کو لے کے چلنا ہے ہر حال میں. اور پھر یہ کہ وہ ثانوی ہے، یعنی وہ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ آپ عقل اور مادے میں سے
مادے کو بنیادی نہیں قرار دے سکتے، عقل سے مادہ بہت فروتر ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر اس کا پورا فلسفہ کھڑا ہے، لیکن یہ کوئی نظام فکر نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک منہاج ہے چیزوں کو اپروچ کرنے کا، چونکہ ذہن اس کے ہاں جستجوئے حقیقت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے یا سب سے بڑا عامل ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو مثالیاتی فلسفیوں میں شمار کرتے ہیں۔ چونکہ وہ عقل کو مادے سے برتر مانتا ہے اور مادے کو فروتر مانتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی نوعیت یہ، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس طرح کی مثالیاتی فکر کی بنیاد رکھ رہا ہے جو مثال کے طور پر ہم افلاطون کے ہاں دیکھیں گے، وہاں وہ ایک نظام فکر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے سقراط کی حد تک، تو اب ہم دوسرے بڑے فلسفی تک جاتے ہیں، اور وہ افلاطون ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ مثال بن گیا ہے علم کی، عقل کی۔ کسی آدمی کی تعریف کرنی تو کہتے ہیں بڑا افلاطون ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو فلسفے کے بابا آدم کی حیثیت اس کو حاصل۔ یعنی بعد میں جتنی بھی فلسفیانہ تحریکیں پیدا ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اپنے دور کا لاجیکل پازیٹیوزم اور اسی طرح سے ایگزسٹنشلزم، ان کو بھی اگر آپ ان کے اندر جا کے دیکھیں تو یا اس کے کسی مقدمے کی تائید کر رہا ہوتا ہے یا تردید کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی حیثیت بڑی غیر معمولی ہے۔ اس کے یہاں چیزیں اصطلاحات میں اس طرح نہیں ڈری، ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بعد میں ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کی جو گرامر ہے، جس کو نحو کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کی پہلی کتاب دیکھیں، سیبوے کی کتاب، تو وہ اپنی ترتیب تدوین کے لحاظ سے اصل میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کو کوئی پڑھنے کے لیے، ایک بہت بڑے عربی زبان کے اسکالر ہیں مبرد، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مجھے سیبوے کی کتاب پڑھا دیں، اس کا نام ہی کتاب ہے، بلکہ اسے الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی اس علم کی گویا وہ دی بک ہے۔ تو اس نے کہا کہ کبھی تمہیں موقع ملا ہے کہ تم تیرنا نہ جانتے ہو اور سمندر میں تمہیں دھکا دے دیا جائے، تو جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کتاب کو پڑھتے وقت وہی ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں، بابا آدم وہی ہے، سیب وہی ہے، اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اسی علم کو بہت تنظیم کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کی ایک بڑی ہی غیر معمولی مثال زمخشری کی المفصل ہے۔ یعنی اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پوری کی پوری کتاب کے اندر جو علم بکھرا ہوا تھا، اس کو اس نے اٹھایا ہے اور انتہائی پریسیجن کے ساتھ جملوں میں ڈال دیا۔ تو یہ کام ہمیشہ بعد ہی میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ تو ڈائلاگ کو بھی جب آپ پڑھتے ہیں، ڈائلاگز آف پلیٹو کو، تو اس میں بھی اس طرح کا انتشار ملتا ہے۔ سقراط کے ہاں یا سقراط کی باتوں میں یہ بہت زیادہ ہے، تاہم بابا آدم افلاطونی۔ تو اس میں اب ہم ان بنیادی نکات کو سمجھیں گے جس میں وہ اسی فلسفے، جس کو آپ نے سمجھ لیا کہ بنیاد اصل میں ذہن ہے، مادہ اس کا عکس ہے۔ تو اس میں جو پہلا نتیجہ وہ اخذ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناگزیر ہے کہ یہ مانا جائے کہ عالم دو ہے۔ یعنی ہم اپنے ظاہری حواس سے ایک عالم کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا مقدمہ جو وہ قائم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم دو ہے، ایک ظاہری عالم ہے اور ایک حقیقی عالم۔ اب یہ دیکھیے، تقابل یہ نہیں ہے کہ یہ جو ظاہری عالم ہے یہ بھی حقیقی عالم ہے، نہیں، تقابل یہ ہے کہ یہ ظاہری عالم ہے، یعنی ظہور اسی کا ہوا ہے، نظر یہی آتا ہے، حواس کی گرفت میں بھی یہی آتا ہے، لیکن یہ حقیقی عالم نہیں ہے۔ تو ایک ظاہری عالم ہے، ایک حقیقی عالم ہے۔ وہ حقیقی عالم کون سا ہے؟ وہ ورلڈ آف آئیڈیاز، وہ عالم مثال ہے، وہ حقیقی ہے۔ اور اس حقیقی عالم تک اب رسائی کیسے ہو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری عالم تک تو رسائی ہمارے حواس سے ہو جاتی، مطلب ایک آدمی اگر اندھا نہیں ہے تو دیکھ لے گا، بہرا نہیں ہے سن لے گا، اگر قوت لامسہ نہیں کھو چکا تو چھو لے گا۔ لیکن اس تک رسائی کیسے ہوتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دو ہی ذرائع ہیں، نفس ناطقہ یا عقل استدلالی۔ نفس ناطقہ اصل میں میرے باطن کے اندر موجود وہ ذات ہے، وہ براہ راست اس کو عکس کرتی ہے،
اور اگر آپ اس کو شخصیت کا بنانے ہی چاہیں تو آپ کہیں گے کہ استدلالی عقل، ریزننگ، اس سے آپ پہنچتے ہیں. چنانچہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اسے اصرار ہے کہ یہ جو ظواہر کا عالم ہے یا حواس کا عالم ہے یہ غیر حقیقی ہے. یعنی جب یہ تقسیم کر دی اس نے کہ عالم دو ہیں، ظاہری عالم اور حقیقی عالم. حقیقی عالم وہ ہے جس کو آپ عالم مثال کہتے ہیں، یعنی اس میں وہ آپ کے حواس کی گرفت میں نہیں آتا، وہ اس سے ماورا ہے. لیکن وہی حقیقی ہے عقل استدلالی اس تک رسائی حاصل کر لیتی. آپ استدلال کے ذریعے سے جو ایک فکری مقدمات کا کثر تعمیر کرتے ہیں وہ پا لیتا ہے اس کو، تو اسے اصرار ہے کہ یہ اچھا. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے ادراک میں چیزیں آتی ہیں ہمارے حواس کے ذریعے سے، ہمارے حواس جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں یہ عالم ظواہر حقیقی نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں کیا ہیں پھر؟ تو یہ چیزیں حقیقی امثال کے محض سائے ہیں. یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ معقولات اصل ہیں، یعنی وہ چیزیں جو عقل سے اخذ کی جاتی ہیں وہ اصل ہیں، محسوسات ان معقولات کا عکس ہے. یہ پہلا مقدمہ ہے اس کے فلسفے کا. یہ کچھ گرفت میں آ گیا یا مزید توضیح کرو اس کی؟ ایک چیز یہ کوشچن ہے ہم صاحب کے جو پریمائز جو فرسٹ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ دو ہے، رائٹ؟ تو ایک کوشچن آتا ہے کہ بھائی 3 کیوں نہیں یا 10 کیوں نہیں؟ مطلب وہ کیا چیز ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ 2 ہے؟ مطلب کچھ نہ کچھ تو اسٹرکچر تو ہونا چاہیے نا اس کے پیچھے. جی اس پر تو ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں نا کہ آپ کے پاس چیزیں 2 ہیں، یعنی یا آپ کے پاس مادہ ہے یا ذہن ہے. نہیں، وہ عالم مثال میں ظاہری عالم اور مثالی عالم، یعنی جو چیز مادے میں سامنے آئے گی وہ مادی عالم ہوگا، تو جو چیز ذہن اخذ کرے گا وہ اس مادی عالم کی کوئی حقیقت ہی ہوگی نا. تو اس وجہ سے نتیجہ تو 2 ہی میں نکلے گا. تیسرے کے لیے تو پھر کوئی تیسری فیکلٹی چاہیے. جی تو اس وجہ سے جب آپ کے پاس ذرائع ہی ہیں ہے نا، ویسے تو 5 حواس ہیں لیکن وہ جس عالم سے 2-4 ہوتے ہیں وہ تو ایک ہی ہے نا، تو اس کو اس نے ظاہری عالم کا نام دے دیا. آپ کے پاس ذہن ہے، ذہن استدلالی طریقے سے چیزوں کو اخذ کرتا ہے، امیجن کرتا ہے، نکالتا ہے، استنباط کرتا ہے. تو استنباط کر کے وہ یہ تو کہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عالم ہے. یا مثلا ہم انسان کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کا ایک تو مادی وجود ہے، ایک اس میں روح ہے، تیسری چیز تو پھر کسی اور ہی ذریعے سے سمجھ میں آئے گی. جی ورنہ تو 2 ہی ہیں اصل میں. تو اس میں جی اس میں ظاہری اور حقیقی میں پریسیڈنس کس کو ہے؟ مطلب اس میں نمبر کس کا پہلے آتا ہے، ظاہری کا یا حقیقی کا؟ آخری نتیجہ معقولات اصل ہے، محسوسات ان کے عکس ہے. وہ حقیقی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سایہ ہے. اس میں تو آپ کو ذہن میں ہوگا نا جو مثال میں نے بیان کی تھی جو افلاطون دیتا ہے کہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ ایک غار کے منہ کے اوپر باندھ کر لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے. یہ صرف فلسفی ہیں جو پیچھے کو جانتے ہیں. پیچھے کیا ہے؟ یعنی یہ ہے اصل میں کہ ذہن انسانی وہ امیجن کرتا ہے، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ذہن انسانی کہ یہ مادی عالم یا یہ ظواہر کا عالم اصل ہے. اصل عالم میرے اندر ہے. تو یہ تو ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں نا کہ مادہ، حیات اور ذہن. تو آپ اس کو حقیقی عالم کو کہہ رہے ہیں، ذہنی عالم. جی تو یہ ظاہری عالم کیا ہے؟ حواس کا عالم. تو اس وجہ سے آپ کے پاس ذریعے 2 ہے نا، تیسرا ذریعہ کہاں سے لائیں گے؟ مطلب افلاطون جو ہے یہ اس کے اندر جو ظاہری عالم میں جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے کوئی بھی مادی چیز ہم دیکھتے ہیں، کوئی مخلوق دیکھتے ہیں، کوئی گھوڑا دیکھتے ہیں، کوئی اور چیز دیکھتے ہیں، تو وہ تو ہمیں کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑا ہے یا یہ اونٹ ہے؟ وہ دونوں کی 4 ٹانگیں ہیں، دونوں کی 2 آنکھیں ہیں. تو یہ کس طریقے سے اس کو افلاطون جو ہے وہ غور کریں تو اس کا سارا مقدمہ ثابت ہو جائے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ حواس تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد محض ان کا کچھ فرق آپ تک متعین کر دیں گے. اس کو جو چیز ایک باقاعدہ شخصیت کے طور پر آپ کے ذہن میں مرتسم کرتی ہے وہ تو آپ کا ذہن ہی ہے، یعنی وہی طے کرتا ہے، حکم وہی لگاتا ہے. تو وہ حکم کیوں لگا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟
اس لیے لگا رہا ہے کہ ذہن اصل میں حقیقی عالم تک رسائی رکھتا ہے. وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ گھوڑا ایک شخصیت ہے اور یہ افراد ہیں اس کے جن میں اس کا ظہور ہو گیا. یہ اسی کے پاس یہ صلاحیت ہے. آپ کے حواس کے پاس تو یہی صلاحیت ہے کہ وہ اس گھوڑے کو دیکھ لے الگ سے, اس کو الگ سے دیکھ لے. تو وہ جانوروں میں اور انسانوں میں جب فارق کیا چیز ہے, یعنی وہ اشیاء کو اجزاء میں دیکھتے ہیں, اور انسان کیا کرتا ہے, وہ فوراً ان کے اندر ایک اشتراک پیدا کر کے ایک اور دنیا میں چلا جاتا ہے. تو یہ عمل جہاں بھی ہوگا وہ ایک ذہنی عمل ہوگا, وہ استدلالی عمل ہوگا. تو یہ مگر دیکھیں نا, گھوڑا اگر ہم گھوڑے کی مثال لے لیتے ہیں تو گھوڑا تو جو ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے, بڑا بھی ہوتا ہے, کالا بھی ہوتا ہے, براؤن بھی ہوتا ہے. یہ سارے نام آپ کے ذہن میں بھی ہیں اسے, یہ سارے تصورات انسان قائم کیے. افلاطون کے مطابق انسان وہ اس کو کس طریقے سے پہچانتا ہے کہ یہ اس کو میں گھوڑا کہوں, یہ کیسے کہتا ہے وہ؟ مطلب افلاطون اس یہ کہ آپ اصل میں عالم مثال کی مخلوق ہے. آپ کا ذہن اس عالم سے تعلق رکھتا ہے. آپ تو اس مثالی گھوڑے کو دیکھ کے آئے ہوئے ہیں, آپ اس کے افراد یہاں پہچان رہے ہیں. تو مثالی عالم میں ہر طرح کے گھوڑے ہیں, ہر طرح کے گھوڑے ہیں. مثالی عالم میں گھوڑا ہے, گھوڑا ہے, رائٹ, مطلب وہ ایک گھوڑا ہے. گیٹ وے مثالی عالم میں انسان ہے, زید بکر عمر نہیں. ٹھیک ہے, بھول گئے آپ سارا پچھلا سب. نہیں تو وہ کیونکہ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ پوائنٹ ہے کہ جب ہم یہاں پر جب گھوڑے کو دیکھتے ہیں تو اب ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کوئی لیٹ سے کہ کوئی سبز رنگ کا گھوڑا آ گیا سامنے. دو طریقے ہیں نا. مادیت ایسے اپروچ کرے گی کہ یہی ظاہری عالم ہے, حواسی علم کا ذریعہ ہے. ہم جب ان چیزوں سے دوچار ہوئے تو یہ عمل جو دوچار ہونے کا ہے, اس کو ہم نے آہستہ آہستہ ارتقائی فکر کے ذریعے سے نام دے دی. تو یہاں ہر چیز اس طرح پیدا ہوگی. وہاں کیا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں آپ اپنے باطن میں اس حقیقی عالم کی پوری تصویر لے کے آئے ہیں. آپ اس حقیقی عالم کی اس تصویر کے اجزاء یہاں دیکھتے ہیں, اسی لیے تو پہچان لیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ان میں کون سی بات صحیح ہے, ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپروچ کیسے کرتے ہیں. اچھا, دوسرا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو عالم مثال ہے جس میں امثال پائی جاتی ہیں, یعنی یہ آئیڈیاز پائے جاتے ہیں, جس میں چیزیں فکر کی سطح پر ہیں, جس میں چیزیں عقل کی گرفت میں آتی ہیں, حواس کی گرفت میں نہیں آتی. تو وہ جو عالم امثال ہے وہ کیا کسی وقت وجود میں آیا ہے, کیا وہ کبھی ختم ہو جائے گا؟ افلاطون یہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. یعنی وہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ رہے گا. وہ قائم بھی ہے, وہ ثابت بھی, یعنی ازلی بھی ہے, ابدی بھی ہے. یعنی وہی نتیجہ جو مادیت پرستوں نے مادے کے بارے میں نکالا تھا. اس کے علاوہ راستہ کوئی رہتا نا. یعنی آپ اگر یہاں سے چلیں گے, ایک طریقہ وہ ہے جہاں سے مثلا قرآن آپ کو لے جائے گا, بالکل ایک دوسرا راستہ پیش کرے گا اور ہر الجھن کو حل کر دے گا. لیکن اگر وہ ہدایت آپ کے پاس نہیں, قرآن مجید نے اس کے لیے بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ بغیر ہدم والا کتاب منیر, بھٹکتے پھرتے, یعنی روشن کر دینے والی کتاب کے بغیر کیسے پہنچ سکتے ہو اس نتیجے کے اوپر. تو کسی وجہ سے اس کو ایسے دیکھنا چاہیے. دیکھیں انسان کیا کر رہا ہے, ذہین ترین لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری عالم میں تو ہم نے جس وقت مادیت کا مطالعہ کیا تھا تو یہ واضح ہو گیا تھا کہ ظاہری عالم کے اندر ایک بہت بڑی چیز کیا, وہ حرکت ہے. یعنی ہر چیز قوت سے فعل میں آ رہی ہے, اور یہ قوت سے فعل میں آنے کا جو عمل ہے وہی اصل میں حیات کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. بلکہ جمادات تک میں وہی ہو رہا ہے. یعنی وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ مادہ ایک ڈھیر کی طرح ازل سے پڑا ہوا ہے, وہ اپنی صورتیں تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے. وہ جمادات میں بھی کر رہا ہے, نباتات میں بھی کر رہا ہے, اور جب حیات کی سطح پر ہم آتے ہیں تو پھر تو اس کی گونا گونی اور بو کلمونی دیکھنے کی ہوتی, دنیا ہی نہیں بن جاتی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حرکت جو آپ کو نظر آتی ہے, یعنی قوت سے فعل میں چیزیں بدل رہی ہیں, کیا یہ عالم مثال میں بھی پائی جاتی ہے؟ اس کا فکری سانچہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کو سکونی ہونا چاہیے, حرکت نہیں ہونی چاہیے. حرکت نہیں ہونی چاہیے. یعنی اصل میں یہ جو عالم مثال ہے
یہ جس وقت اس مادی عالم پر اپنی چھاپ لگاتا ہے یا اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس سے حرکت پیدا یہاں سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو تغیر ہے وہ ظاہری عالم میں ہے, حرکت ظاہری عالم میں ہے. یعنی آپ دیکھیے نا یہ کیا کر رہا ہے, وہ پہلے اس بنیادی بات کو اس نے اسٹیبلش کر دیا کہ اصل چیز ذہن ہے. ذہن جس عالم کا تصور کرتا ہے وہ ایک عقلیاتی استدلال سے پیدا ہونے والا عالم ہے, وہ حقیقی ہے. تو اب وہ مکمل نظام فکر میں تبدیل کر رہا ہے اس کو, یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے. تو تغیر اور حرکت جو ہے وہ صرف ظاہری عالم میں ہے, وہ اس کے نزدیک عالم امثال میں نہیں ہو سکتا, وہ ایک سکونی عالم ہے. اگر ہوگا تو وہ تغیر پذیر ہو جائے گا, یعنی حرکت سے وہاں پر, یعنی کیا وجہ ہے, کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں حرکت نہیں ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ حرکت اصل میں مادے سے اتصال میں پیدا ہوتی ہے, ورنہ ضرورت کیا ہے اس کی؟ اصل میں حرکت کی کیا ضرورت؟ یعنی یہ تو جس وقت گھوڑے کو آپ نے افراد میں بانٹ دیا تو اب حرکت کی ضرورت پڑی, ورنہ وہ اپنی اصل میں تو ایک سکونی عالم ہے. اچھا, پھر اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ عالم مثال اصل ہے, تو کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہری عالم جو ہے یہ ایک عکس ہے, تو چلے ظاہری عالم کا جو ظہور ہے اشیاء کی صورت میں, اس میں تو آپ کی بات مانی جا سکتی ہے, لیکن یہ بتائیے کہ یہ تو ٹھوس مادہ پڑا ہوا ہے نا, یعنی اگر نہیں مانیں گے تو ٹھوکر کھا گر جائیں گے. یہ تو ایک واقعہ ہے حقیقت. تو وہ اس کو مانتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ عالم مثال کے ساتھ مادہ بھی موجود ہے, لیکن مادے میں حرکت کا پیدا ہونا, حرکت کے نتیجے میں قوت سے کسی چیز کا فعل میں آ جانا, یہ امثال کی چھاپ لگنے کا عمل ہے, ایسے اب مہر لگاتے چلے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں ظاہری عالم کی اشیاء وجود میں آتی ہے. یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے, کبھی آپ ڈاک خانے میں گئے ہوں, پرانے ڈاک خانوں میں, تو وہاں لاکھ کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا, تو وہ اس کو اٹھاتا ہے, اٹھا کے ایک مہر اس کے اوپر لگاتا ہے, اس سے ایک تصویر بن جاتی ہے, ایک دوسری مہر لگاتا ہے اس سے. تو کہتا ہے مادے کا تعلق اصل میں یہ جو اشیاء کا ظہور ہو رہا ہے, یا آپ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں یا جانوروں کو دیکھ رہے ہیں, یہ اشیاء جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب کی سب اصل میں چھاپ لگنے سے, عالم مثال کے پاس مہر ہے, وہ لگتی ہے تو یہ مادہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے. تو مادہ موجود ہے, اس کی وہ نفی نہیں کرتا, یہ ذہن میں رہنا چاہیے. عکس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ چھاپ لگ رہی ہے تو مہر ہے نا جو اصل ہے, یہ تو اس کا عکس آ گیا اس کے اوپر. مادہ تو ایک وجود رکھتا ہے, اس سے جو اشیاء وجود میں آ رہی ہیں, میں نے اس لیے لاکھ کی اور مہر کی تصویر کی مثال دی. یعنی آپ مادہ نہیں ہے محض, آپ کی حقیقت مادہ ہے, وہ حقیقت تو ہے موجود, ایک بے جان ڈھیر ہے جو چھاپ لگی. اس سے زید کیسے وجود میں آتا ہے, یہ عالم مثال کی چھاپ لگی ہے, تو اس لیے یہ سارا عالم عکس ہے عالم مثال. جیسے وہ جو پلے ڈو جو ہوتا ہے, جو پلاسٹرسین کہتے ہیں اس کو, اس کے اوپر آپ اس کو کسی بھی چیز کی چھاپ لگا دیں تو پکڑتے ہیں, ایک ڈال دیتے ہیں, دوسرے پکڑتے ہیں, دوسرے ڈال دیتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ ایسے ہی یہ سب ہو رہا ہے. جی, یعنی عالم مثال اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ظہور کہاں کرنا ہے, تو وہ ظہور کا عمل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے اٹھا کے چھاپ لگایا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عالم ظاہری مادے کا عکس ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادہ نام کی کوئی چیز حقیقت میں موجود ہے. اس کا شیپ یہ دے, ہاں, یہ شیپ وہ عالم مثال دے رہا ہے, اور یہ شیپس جو بن رہی ہیں یہ عکس کی صورت میں بن رہی ہیں, یہ حقیقی نہیں ہے, حقیقت کہیں اور پائی جاتی. اچھا, پھر یہ کہ وہ جو عالم مثال ہے کیا وہ ہوش پوش پڑا ہوا ہے, یعنی وہ جو دنیا اس میں کیا ہے, کیسا ہے, یعنی ایبسٹریکٹ ہے یا منظم ہے, گھوڑے پڑے ہوئے ہیں ادھر, انسان کیا ایسا ہے, کہتا ہے مرتب اور مدون حالت میں. یعنی جو عالم مثال ہے یہ عالم جو ہے یہ غیر مرتب ہے, اس میں چھاپ بعض اوقات بےمانی لگتی چلی جاتی ہے, لیکن وہ عالم جو ہے وہ مرتب بھی ہے اور مدون بھی ہے. تو وہ اس کی ترتیب اور تدوین میں, کیونکہ وہ ہے نا ذہنی عالم, وہ فکر ہے, تو اس کے اندر تصورات اور اشیاء میں کوئی فرق نہیں. وہاں تصور, آپ کہتے ہیں عدل, آپ کہتے ہیں محبت, یہ تصورات ہے,
نہیں، وہاں تصور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں، یعنی وہ دونوں ہی وجود رکھتے ہیں، ساری چیزیں تصور، دونوں کا وجود مثالی ہے. تو اب اگر دونوں وجود رکھتے ہیں اپنا، تو اس کا مطلب ہے تصور میں اور یہ جو مادی سی چیزیں ظہور میں ہمیں نظر آتی ہیں، اگر ان کے اندر باعتبار حقیقت کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر اگر وہ عالم مرکب بھی ہے اور منظم بھی ہے، تو اس تنظیم کے اندر وہ کیا چیز ہے کہ جو بالکل اوپر کھڑی ہے، تو وہ خیر مطلق ہے، ایبسولوٹ نیکی وہ کھڑی ہے، بھلائی، اس لیے کہ وہ تصور ہے نا نیکی اور خیر کا. اور باقی تمام امثال وہ خیر مطلق کے اندر سے شاخوں کی طرح نکل رہے ہیں، یعنی وہ اوپر ہے اور یہ سب چیزیں شاخوں کی طرح نکل رہی ہیں. ہے حوصلہ مزید آگے اب ہم بنیادی سوال کی طرف آ رہے ہیں نا، کہ میرے خیال میں کہ ایک تو انسان کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں جو انسان چھاپ لگا رہے، کہہ سکتے ہیں انسانی ذہن ہے، لیکن جو انسان کے بعد جو چیزیں جیسے پہاڑ ہے، سورج ہے، یہ اس کی چھاپ کہاں سے آئے؟ ہاں، وہاں کون؟ آپ نے بہت سی مثال دے دی. وہ یہ کہے گا کہ کیا جہاز جو ہے یہ مادے سے پیدا ہوا ہے؟ یہ آپ کے ذہن کا عکس ہے. آپ نے ذہن کے اندر جو چیز سوچی، جو اس میں وجود پایا، آپ نے مادے کے اجزاء کو پکڑا اور اس کو وہ صورت دے دی. جی، کہ یہی معاملہ باقی پوری کائنات کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کا تخلیقی عمل بھی اصل میں ذہنی ہے بنیادی طور پر. بالکل یہاں یہی ہو رہا ہے. تو وہ جو آپ کے ذہن میں نقشہ بنا ہے جہاز کا یا ایک گاڑی کا، جو چیزیں انسان ایجاد کرتا ہے، اس زمانے میں ایجادات اتنی زیادہ نہیں تھی نا، تو ورنہ وہ اس مثال سے سمجھا دیتا بات کہ جو آپ کے ذہن میں نقشہ بنا اور جو پھر ظہور میں آیا تو کار بن گئی، وہ نقشہ اصل ہے. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی حیولہ ہے، ایک حقیقی چیز ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ کسی تدریجی ارتقاء سے بنی، وہ ہمیشہ سے آپ کے اندر موجود تھی. جی، یہ اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اس میں ایک سوال تھا جی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام چیزوں کا جو منبع ہے عالم مثال میں، اس کو ایبسولوٹ ریئلٹی یا خیر مطلق سے تعبیر کیا، تو ہم نے پہلے مثالیت پسند گروہ کا یہ نقطہ نظر پڑا تھا کہ وہ حقیقت جو اصل ہے اس کو ذات بات، یعنی خالص ذات ہے جس سے وہ پھوٹ رہا ہوتا ہے، خیر مطلق ہے. تو وہ ایک ہی چیزیں ہیں دونوں. وہ تو اب نام تو آگے دیتے چلے جائیں لوگ، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ایبسولوٹ جو ذات بات ہے وہ خود ارتقا پذیر ہو رہی ہے. نہیں، یہ تو ابھی بہت بعد کی بات ہے. کون کیا کہے گا؟ ابھی تو ہم نے صرف اتنی بات دیکھی تھی. یہ تو ایسے درمیان میں ریفرنس آیا تھا کہ ہیگل کے ہاں جا کے وہ یہ چیز اختیار کر لیں گے. یہ مستقبل ہے. ٹھیک، ابھی ان میں سے کوئی مقدمہ صرف یہ تھا کہ ذہن جو ہمارا ہے وہ اصل ہے اور حواس سے پیدا ہونے والا عالم یہ اصل نہیں ہے، یکس ہے اس. بس یہاں سے مثالیت شروع ہو جاتی. تو یہ مثالیت کیا صورتیں اختیار کرتی ہے وہ ہم اب افلاطون کے یہاں دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو عالم مثال ہے وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سکونی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو عالم ظاہر ہے، ظاہری عالم ہے یا عالم حواس ہے، اس میں پھر کیا ہے؟ کہتا ہے فساد، انتشار، تغیر، تبدل، کچھ بھی نہیں. یعنی اسی وجہ سے سرا ہی ہاتھ میں نہیں آتا. یعنی یہ ہر لحظہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. ادھر سے پکڑیں تو وہی حال ہے، ادھر غائب ہو جاتا ہے، ادھر سے پکڑیں تو ادھر غائب ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر نہ کوئی نظم ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، نہ تصورات اور اشیاء کے مابین کوئی منطقی ربط ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن عالم مثال مرتب، منظم، اس میں خیر مطلق اوپر موجود ہے اور اس سے چیزیں متفرع ہو رہی ہیں اور سب برابر کی سطح گرفت میں آ گیا. اب پھر ایک اور اس سے متعلق، یعنی اب اس پورے نظام فکر کو وجود میں آنا ہے. یعنی ذہن اصل ہے، عقلیاتی استدلال سے وہ عالم وجود میں آتا ہے، تو اس تک رسائی ہوتی ہے. وہ جب رسائی ہو جاتی ہے تو یہ چھاپ ہے جو لگ رہی ہے. تو اب ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی تغیر اور حرکت کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہاں جو تغیر اور حرکت ہے یہ کوئی نظم کے ساتھ نہیں ہے، چھاپ لگتی چلی جا رہی ہے حرکت. اور اس کے بعد جیسے ایک صاحب نے بیان کیا تھا نا کہ اگر دیکھا جائے انسان کے زاویے سے تو ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہم اس سے متعلق ہوتے ہیں،
اگر ذرا انسان کو چھوڑ دیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ بس بچے ہی پیدا ہو رہے ہیں یعنی ایک فساد انتشار اور تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم کیا ہے. یعنی اب اس نظام فکر سے ریلیشن ہونا یعنی مادے اور عالم مثال کا ریلیشن ہم نے کسی حد تک افلاطون کے اسلوب میں سمجھ لیا. تو زمان غیر حقیقی ہے, اس کے نزدیک زمان کوئی چیز نہیں. ٹائم جو ہے جس طرح سے یہ عالم محض عکس ہے یعنی اس میں اشیاء حقیقی نہیں ہے, بالکل اسی طرح جو زمان پیدا ہو رہا ہے بظاہر لگتا ہے نا کہ ٹائم جو ہے وہ چیزوں کے وجود میں آنے اور پھر ان کی حرکت کا باعث بن, تو کہتا ہے یہ غیر حقیقی چیز ہے. وقت کا نہ کوئی آغاز تھا نہ انجام ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ایسا نہیں کہ ایک وقت میں ٹائم کی ابتدا ہوئی ہے. ٹائم بہت بڑا مسئلہ ہے, اس لیے کہ جس وقت آپ امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ قبل و بعد سب اس سے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر گرفت میں نہیں آتا کہ وہ کیا چیز ہے جو چل رہی ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں دن گزر گیا. تو اس وجہ سے یہ فلسفیوں کے لیے یہ مسئلہ رہا ہے. تو کہتا ہے نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ انجام ہے, کائنات ازل سے ہے, کائنات ابد تک رہے گی, اور وقت کی جو حرکت نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ایسے نہیں ہے, مستقیم نہیں ہے, اسٹریٹ لائن میں نہیں, ایسے دولابی. حقیقت میں آپ اس لیے کہ وہاں چلیں گے تو وقت آگے بڑھ رہا ہے یا کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایک ہی چکر میں آپ کو حرکت محسوس ہو رہی ہے بس. دولابی حرکت صرف محسوس ہوتی ہے, وہ حقیقت میں حرکت ہوتی نہیں. مستقیم حرکت جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے. بھائی سائیکل کے پہیے کو سائیکل میں جگہ کھڑا کریں, پہیے گھما دیں, کچھ بھی کیسی زبردست حرکت وجود میں آتی, لیکن ہے کیا, کوئی ازل ہے کوئی ابد ہے سائیکل کے پہیے کی حرکت کا. لیکن جس وقت سائیکل زمین پر چلتی ہے تو اب کیا فاصلہ طے ہو رہا ہے, اب وقت وجود میں آ رہا ہے, ہاں کچھ بھی نہیں. تو اس وجہ سے جب فلسفے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حرکت جو ہے وہ کائنات کی وہ دولابی ہے, کنواں جیسے چلتا ہے نا کنویں راہٹ کا, وہ تو اس کو دولاب کہتے ہیں نا, تو یہ دولابی ہے, یہ مستقیم حرکت نہیں ہے. اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود یعنی عالم مثال ہے وہ حقیقی ہے, وہ حقیقی عالم مادہ جو ایک حقیقت ہے اس پر چھاپ لگاتا ہے, تو اس طرح عالم مثال کا عکس عالم ظاہری کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس میں فساد اور انتشار ہے, لیکن کیا یہ بحیثیت مجموعی پوری کائنات یعنی عالم مثال کو آپ ساتھ شامل کر لیں اور عالم ظاہر کو, دونوں عالم کو ملا کے کائنات بنے گی نا, ظاہری عالم اور حقیقی عالم. وہ کہتا ہے جب اس زاویے سے دیکھو گے تو یہ بامانی ہے. یعنی اگرچہ عالم ظاہری میں اس کا ظہور جب ہوتا ہے تو وہ انتشار اور فساد کی شکل میں ہوتا ہے, لیکن ہے ایک مقصد جس کو سامنے, ایک غایت ہے جس کو سامنے رکھ کے ہو رہا ہے, کیونکہ وہ عالم جو ہے وہ خیر مطلق سے ظہور میں آیا ہے. تو خیر مطلق سے اگر وہ متفرع ہو رہا ہے, نکل رہا ہے, اس کی شاخیں اس سے پھوٹ نہیں ہیں, تو اس کے عکس اور اس میں حرکت کا ظہور اور اس کا مادے سے اتصال یہ بےمانی نہیں ہو سکتا, یہ بھی بامانی ہے. اب دیکھ رہے ہیں نا قرآن مجید کو جب آپ اس روشنی میں پڑھیں گے تو وہ کیسے ان میں سے ایک ایک چیز پر گفتگو کرتا ہے. یعنی لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے فلسفے کی زبان نہیں اختیار کی, تو لیکن ایک ایک چیز پر تبصرہ کیا ہے اس چیز کے بارے میں. تو کائنات بامانی ہے, اس میں ایک واضح مقصد غایت ہے. اب یہ جو خیر مطلق ہے, اچھا آپ کا دل چاہتا ہے نا, اب مذہبی لوگ آپ اس کو خدا کہہ لیں, افلاطون بھی یہی کہتے ہیں, کہہ لیں خیر مطلق خدا. لو خیر مطلق یا خدا وہ عالم مثال میں بھی ایک صورت اختیار کرے گا نا, کہتے ہیں وہ فکر محض ہے, مجرد تھاٹ ہے, پیور تھاٹ, وہ فکر محض ہے. چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ افلاطون کسی شخصی خدا کا قائل نہیں, تو وہ پرسنل گاڈ کو افلاطون کے فلسفے میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. یعنی ایک خیر مطلق, ایک ایبسولوٹ نیکی اور خیر ہے جس نے فکر محض کی صورت سے ابتدا کی ہے. ابتدا کا لفظ محض بولنے کے لیے بیان کر رہے ہیں, اور نہ تو کوئی ابتدا نہیں ہے اس کی, ہمیشہ سے ہے. تو اس نے ابتدا کیا اور عالم مثال میں
بھی وہ فکر محض ہی ہے. یعنی محض جیسے آپ کا تھاٹ ہے، افلاطون کے فلسفے میں یا مثالی لوگوں کے فلسفے میں تھاٹ اصل میں کوئی غیر حقیقی چیز نہیں ہے، وہ ایک وجود رکھنے والی حقیقت ہے. تو اس وجہ سے اب آپ پیور تھاٹ میں جب جائیں گے تو یہی چیز ہے، یہ پھر جا کے نو افلاطونی فلسفے میں اور تصوف میں وہ ذات بحث اور وہ چیزیں بنیں گی، تعینات کی بحث، لیکن اس کو ہم ابھی نہیں چھیڑ رہے. تو افلاطون نتیجے کے طور پر شخصی خدا کا قائل نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ کے اندر شعور آیا ہے، ذہن آیا ہے، یہ تو مادی نہیں ہے نا، تو واضح ہو گیا. جب یہ مادی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ چیز جس کو آپ کہنا چاہیں تو کہیں یہ روح ہے. یعنی اب اگر آپ نے سول یا روح کا لفظ بولنا ہے تو کس پر بولیں گے؟ فکر محض، فکر پر. اور اس کے کس ظہور پر بولیں گے؟ دنیا میں ذہن پر. ذہن پر یہ کہیں گے یہ روح ہے. تو موت کے بعد روح انسانی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ باقی رہے، کیونکہ وہ تو وہاں سے آئی، جی وہیں چلے آنا چاہیے، وہ باقی رہتی ہے اور اسے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا بھی ملتی ہے. افلاطون قائل ہے اس کا. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ چونکہ فکر محض خود شعوری کے ساتھ آئی ہے، اس نے آ کے یہاں پہ فساد پیدا کیا، انتشار پیدا کیا یا نظم پیدا کیا، تو جزا و سزا تو حقیقی ہے. تو شخصی خدا کا قائل نہیں ہے، جزا و سزا کا منکر نہیں ہے. اب اس جزا و سزا کو سمجھنے کے لیے اگلا مقدمہ پیدا ہو جائے گا کہ ارواح اصل میں یہ نہیں ہے کہ وہ چلی جاتی ہیں، نہیں، وہ قالب بدل دیتی ہیں. ان کا جانے کا مطلب ہے وہ آپ سے چلی گئی ہے، ان کے آنے کا مطلب ہے وہ کتے میں آ گئی، پھول میں آ گئی. تو ارواح اعمال کے لحاظ سے قالب بدلتی رہتی ہیں، ایک قالب سے دوسرے. انسانوں کی روحیں ہو سکتا ہے پرندوں کے قالب میں چلی جائے، جانوروں کے قالب میں چلے جائے. اور روح کا جو تعلق ہے وہ جسم کے ساتھ عضویاتی نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے تالیف سے حیات پھوٹ پڑی اس سے روح پھوٹ پڑی. یعنی یہ ایک عضویاتی کو ذہن میں رکھیے. عضویاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے وجود کی تالیف سے ایک چیز پیدا ہونی. تو ارسطو آ کے اصل میں یہاں سے اپنی راہ جدا کرے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو، تو بہرحال وہ چونکہ عضویاتی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی جگہ ایک مکمل شخصیت ہے، اس کو آپ جب چاہیں نکال لیں، جب چاہے داخل کریں. مختلف قالب میں ڈھل جاتی ہے، پوری کا قالب میں ڈل جائے. تو اس کو جو اس سب یہ سزا سے ریلیٹ کر رہا ہے، یہ جو مطلب کہ انسانی وجود سے نکل کے کسی، یہ ظاہر بات ہے کہ وہ دوسرا قالب اختیار کرے اسی کا بتا رہا ہے کہ جو دوسرا قالب اختیار کرے گی تو وہ یا جزا میں کرے گی یا سزا میں کرے گی. تو یہ عمل جاری ہے. قالب میں جانا اصل میں سزا ہے، یہ جزا ہے. تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی روح جو ہے وہ جس وقت مادے کی گرفت میں آتی ہے، انسانی روح مادے کی گرفت میں آتی ہے تو قید ہو جاتی ہے. یعنی وہ اپنی جگہ ایک آزاد پرندہ تھا، اس کو آپ نے پکڑا اور قید کر لی. یعنی یہ جو عمل ہوتا ہے، یعنی عالم مثال سے انسانی روح جس وقت آ کے اعظم کے قالب میں چلی گئی تو اصل میں کیا ہوا ہے؟ آپ خیال کر رہے ہیں کہ یہ اس نے ایک تجسیم اختیار کی، نہیں بلکہ وہ قید ہو حقیقت میں وہ ایک قید خانے میں چلی گئی، گیپ میں چلی گئی ہے. تو اصل ماخذ کی طرف وہ لوٹنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے. لیکن یہ لوٹنے کا عمل کیسے ہوگا؟ فکر سے، تعمق سے. اور چونکہ پیچھے خیر مطلق ہے تو یہ اس کی کشش ہے جو اس کو کھینچتے ہیں. کھینچ رہی، مسلسل اس کو کھینچ رہی. وہ کہتی آ جاؤ میرے پاس، واپس آ جاؤ. تم چلے گئے. جو نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے ایک عقلیاتی کل ہے، نہ کہ مادی کل ہے. عقلیاتی کل ہے، یعنی یہ بنیادی طور پر ایک ذہنی کلیت ہے. اس کی اصل حقیقت یہ ہے. اور یہ جو کل ہے اس کا ادراک عقل استدلالی کرے گی، حواس نہیں کر سکتے. تو آپ نے حواس پر اعتماد کیا تو مادیت، عقل پر اعتماد کیا تو مثالی. تو یہ ہے افلاطون کے فلسفے کا خلاصہ.